بادشاہ اور ایک لڑکے کی کہانی پارٹ 2۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان تینوں شخصوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے طلب کر لیا، راہب کو اور جلیس کو آرا سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ سے سر کے بال نیچے گروا دو۔ چنانچہ بادشاہ کے فرستادے اس کو ایک پہاڑ پر لے گئے۔ جب وہ اسے گرانے لگے تو لڑکے نے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو جس طرح چاہے ان کو میری طرف سے کافی ہو جائے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی وہ لوگ پہاڑ سے لڑکنے لگے اور صرف لڑکا باقی رہ گیا، اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، میرے آدمی کہاں گئے؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان کو بھگت لیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جا کر سمندر میں ڈبو دو۔ چنانچہ بادشاہ کے آدمیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو لے جا کر سمندر میں دھکا دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے بجائے ان لوگوں کو ہی غرق آب کر دیا، اور وہ لڑکا پانی پر چلتا ہوا صحیح و سالم باہر نکل آیا اور بادشاہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ لڑکے کو دیکھ کر بہت متحیر ہوا۔ آخر کار لڑکا خود ہی بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا واقعی آپ کا ارادہ میری جان لینے کا ہے؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکے نے کہا، تم مجھ کو ہرگز نہیں مار سکتے، البتہ اگر مجھ کو مارنا ہی ہے تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ مجھے سولی پر چڑھا کر پھر یہ کلمات پڑھ کر ترکش سے ایک تیر مارو، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، مگر مارنے سے پہلے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لینا۔ چنانچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے لڑکے کے ترکش سے ایک تیر نکال کر وہی الفاظ کہہ کر تیر اس پہ مارا۔ تیر سیدھا لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا، جس سے وہ جہاں بحق ہو گیا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ شہید ہوتے وقت اپنی کن پٹی پر رکھ دیا تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر مجمع نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے جلیسوں نے بادشاہ سے کہا کہ پہلے تو آپ صرف 3 ہی شخصوں کے مسلمان ہونے سے گھبرا رہے تھے، مگر اب یہ سارا عالم مسلمان ہو گیا ہے اور آپ کے مخالف بھی ہو گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اخدود کھندوقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ اور لکڑیاں بھر دی جائیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی، آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہے کہ تم میں سے اس لڑکے کے دین سے برگشتہ ہو جائے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے، ورنہ سب کو آگ میں جھونک دیں گے۔ جب اس آگ میں اہل اسلام کو جھونکا جا رہا تھا تو بادشاہ کے فرستادے ایک عورت کو جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا آگ میں ڈالنے کے لیے لائے۔ چنانچہ وہ عورت بچے کو دیکھ کر جز و فضا کرنے لگی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا کہ اماں جان گھبرائیے نہیں، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس بچے کی عمر صرف 7 ماہ تھی۔ چنانچہ دین حق سے کوئی بھی منحرف نہ ہوا اور سب کو آگ میں جھونک دیا گیا۔